شری ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کا شمار ایسی ہی گہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 ایسے واقعات شیئر کریں گے جو آج سے پہلے نہ ہی کبھی آپ نے سنے ہوں گے اور نہ ہی کبھی دیکھے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو یونیورسٹی میں ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو یہ اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے پورے اطمینان لہجے سے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں یہاں سے اٹھ کر دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ معزز ناظرین، جناح کے اس حاضر دماغی جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے دل میں انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ تو جناح نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ نمبر 2، معزز ناظرین، اس کے علاوہ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم سے ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تاجر نے آپ سے پوچھا کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں تو آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی ذہانت سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو آپ نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ نمبر 3، معزز ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس خاتون کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کو روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہ بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور اپنی ڈیمانڈ لکھ دی۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اس کا یہ لکھنا تھا، میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل دیا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں قائد اعظم زندہ باد لکھ دیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔